الحمد للہ وحدہ وحدہ والحمد للہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید الولد آدم یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی اور اپنی منشا سے نبوت کا انتخاب فرماتے ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو غلبہ دینے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب باری آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تو اللہ پاک نے آپ کو 1 2 3 4 5 7 معجزات نہیں دیے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، اس میں پیغمبر کے 3000 سے زائد معجزات کو نقل کیا ہے، اور بھی کئی حضرات نے کئی کتابیں لکھی، نبوت کے ہزاروں معجزات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس وقت میں تمام معجزات پر گفتگو نہیں کر سکتا، صرف نبوت کے 4 معجزات آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ غور فرمائیں تو اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر و فخر مجسم رحمت کائنات آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پورے وجود کو ہی معجزہ بنایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، آپ کا مبارک لعاب بھی معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی معجزہ ہے، اور نبوت کی چال بھی معجزہ ہے۔ اب ان تمام کمالات اور تمام معجزات پر میں بات تو نہیں کرتا، صرف 1 2 معجزے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بارش کے لیے اٹھایا، آپ نے آسمان پر ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ نے آسمان پر بادلوں کو جمع کیا، محبوب پیغمبر نے ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ آسمان سے مینہ برسنا شروع ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ام معبد کی بیمار بکری کے اوپر رکھا، اللہ نے اس بیمار بکری کو شفا یاب کر کے تھنوں سے دودھ کو لبریز کر دیا۔ حضور نے اپنا یہ مبارک ہاتھ چند آدمیوں کے کھانے میں لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کے کھانے میں ہاتھ لگانا تھا کہ وہ کھانا لشکروں کو پورا ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم نے آ کر کہا آقا پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ پانی آپ کے پاس موجود بھی ہے۔ جواب دیا گیا آقا کچھ مختصر سا پانی ہے۔ حضور نے اس پانی کو لے کر کے اپنی انگلیوں پر ڈالا، اللہ نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کیا آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ خود تشریف لے آئیں اور ساتھ 1 2 صحابہ کو بھی لے آئیں۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، کوئی تھوڑے سے جو تھے، میں نے ان کا آٹا بنایا ہے اور اس بکری کے بچے کا گوشت بنایا ہے، آپ تشریف لائیں۔ حضور نے پورے میدان میں اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا چلو بھائی
آج جابر کی مہمانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کو لے کر کے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں روٹی پکانا شروع نہ کرنا، جب تک میں نہ آؤں سالن کو ڈھپا رکھنا۔ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ لگایا، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کی برکت سے سارا کھانا تقسیم کیا، پورے لشکر نے کھانا کھایا، لیکن جب بعد میں دیکھا تو کھانا بالکل ویسے کا ویسا تھا۔ تو معجزات نبوت پر جتنی بھی تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کی جا سکتی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیغمبر کے ہاتھ میں برکت ہے، جس پیغمبر کے لعاب میں برکت ہے، جس پیغمبر کے چال اور ڈھال میں برکت ہے، تو بتلاؤ اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کتنا نور ہوگا، حضور کے مبارک طریقوں میں کتنی روشنی ہوگی۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنے شب و روز اپنی زندگی کا سفر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں، آپ کے مبارک طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔